عن انس رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم على امرأة تبقي عند قبر فقالت تقي الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه فی روایت لمسلم تبقی علی صبی اللہ صدق اللہ العظیم۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے، وہ ایک قبر کے قریب رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا سے ڈر اور صبر کر، وہ آپ کو نہ پہچان سکی اس لیے کہا آپ مجھ سے دور ہو جائیے کیونکہ آپ کو میری طرف مصیبت نہیں پہنچی۔ پھر جب اسے بتایا گیا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ در اقدس پر حاضر ہوئی تو وہاں کوئی دربان نہ پایا۔ اس نے عرض کی میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا اس لیے معذرت خواہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تو پہلے صدمہ کے وقت ہوتا ہے۔ مسلم میں یہ لفظ ہیں کہ وہ اپنے بچے پر رو رہی تھی۔ یہ صبر کے باب میں حدیث نقل کی گئی ہے۔ حضرت انس بن مالک حضور کے غلام ہیں، فرماتے 9 سال میں حضور کی بارگاہ میں رہا، حضور کے گھر کی نوکری کی، حضور کا خادم رہا۔ 9 سال میں کبھی حضور نے مجھے جھڑکا نہیں ہے۔ اگر کوئی کام مجھ سے ہو جاتا تو سرکار کبھی نہ کہتے کہ میں نے کہا تھا یہ نہیں کرنا تم نے کیوں کر دیا، اور کوئی کام کا حضور حکم فرماتے رہ جاتا حضور نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے یہ کام تمہیں کہا تھا تم نے کیوں نہیں کیا۔ محبت کا اندازہ اور شفقت اور پیار کا اندازہ اس سے دیکھیے کہ حضور غلاموں سے کتنا پیار کرتے تھے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت قبرستان میں بیٹھ کر، محدثین فرماتے ہیں کہ وہ جزا و فضا کر رہی تھی، شور و غوغا کر رہی تھی، نوحہ کر رہی تھی اونچی آواز سے، بلند آواز سے، ورنہ اگر صرف آنکھوں سے روتی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع نہ کرتے۔ اس لیے فرمایا وہ اونچی آواز سے جزا و فضا کر رہی تھی، بیان کر رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ بی بی اللہ سے ڈر اور صبر کر، یعنی حضور نے اسے وصیت فرمایا۔ اب اس سے ایک مسئلہ پہلا جو نکلا وہ یہ تھا کہ کیا عورت قبرستان جا سکتی ہے یا نہیں۔ تو یہ محدثین فرماتے ہیں کہ پہلے دور کا واقعہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس طریقے سے دیکھا کہ عورتیں تو جزا فضا کرتی ہیں قبرستان میں، تو منع فرما دیا گیا۔ شریعت میں عورت کو قبرستان جانے سے منع کر دیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ عورت کو قبرستان نہیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ 2-3 وجہ۔ ایک تو قبروں کی بے حرمتی کریں گی، ادب کا بروز خاطر نہیں رہے گا۔ قبرستان کو میں رستہ بنانا یہ حرام ہے۔ مثال طور پہ اوپر سے تھوڑا زیادہ سفر ہوتا ہے، بندے اندر سے رستہ بنا لیتے ہیں، یہ حرام ہے۔ یا قبرستان کی جگہ ہے تو آپ رستے بنا لیں۔ اب رستہ بنانا حرام ہے تو قبرستان میں گھر بنانا جائز ہوگا جی؟ کیا خیال ہے؟ اجے نال نہ راندے ہولی ہولی اگاں دا کیتی جاندے 2 گیٹ 3 گیٹ اخیری قبر تک۔ یار کچھ تو شرم کرو یار، اللہ کو جان نہیں دینی، مرنا کوئی نہیں۔ ایک گیٹ ایک ہاتھ زمین کی خاطر آپ کس کا حق نہیں کھا رہے۔ پھر بھی صوفی صاحب، مولوی صاحب، علامہ صاحب، شیخ الحدیث صاحب، شیخ القرآن صاحب، صوفی صاحب، پیر صاحب، سب کچھ۔ مجھے تقریباً 10 سال ہو گئے آپ کے ننکانے میں رہتے، کوئی بھائی کا لال یہ مجھے آ کر میرا گریبان پکڑ کر کہے کہ آپ نے کسی کا اتنا سا حق بھی کھایا ہوا ہے۔ 10 سال ایک زندگی کا حصہ ہے، شوق ہی نہیں ہے۔ ایک ذہن میں بات میرے ذہن میں میرے بزرگوں نے بٹھائی کہ پترا مر جانا ہے، ہر چیز ادھر رہ جائے گا۔
اس اولاد کے لیے جس کے لیے نہ حلال دیکھ رہا ہے نہ حرام دیکھ رہا ہے، صبح سے شام اور شام سے صبح تک، اس کے مرنے کے بعد اولاد نے دعا بھی نہیں کرنی۔ بس ہمارے سنیوں میں یہ ہوگا کہ کول ساتا 40واں پھر گیا، ہر چیز بھول گئے، کبھی یہ نہیں کہا کہ 2 نفل والد کے نام کے پڑھ کر کے ان کو ثواب پہنچا جنہوں نے مجھے گھر والا بنایا تھا۔ اس اولاد کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے، اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا، اس کے لیے وہ حرام حلال کی تمیز بھول گئے، قبرستان کو بھی نہیں بخشا، قبرستان کو بھی نہیں بخشا۔ تو قبرستان سے راستہ بنانا یہ حرام ہے، قبروں کے اوپر بیٹھنا حرام ہے۔ آپ جائیں کسی قبرستان میں چلے جاتے ہیں مردے کو اٹھانے کے لیے، وہاں قبر پر بیٹھ کر لوگ کتے لگا، بھائی یہ تو عبرت کی جا تھی، یہاں سے تو ہم نے سیکھنا تھا کہ بھئی اسی بھی مرنا ہے، چلے گئے اسی بھی چلے جائیں۔ کہاں سکندر کہاں ہے دارا، جام کہاں ہے جم کا، جن کی تیگ سے دیو بھی کانپے دل پہلے رستم کا، ان کی خاک ملے نہ ڈھونڈے دنیا گھر ہے غم کا، ہاشم جان غنیمت جانو نہیں بھروسہ دم کا۔ زندگی کا تو پتہ نہیں ہے یار، جو سانس آ رہا ہے یہ غنیمت سمجھو، یہی غنیمت سمجھو۔ تو قبرستان میں راستہ بنانا، قبرستان کے پیڑ کاٹنا، درخت کاٹنا یہ حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ قبرستان میں جو پیڑ ہوتے ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور بخاری کی حدیث محدثین نے حوالہ دیا ہے کہ حضور علیہ السلام 2 قبروں سے گزرے، ان کو عذاب ہو رہا تھا، حضور نیچے اترے، سرکار نے کھجور کی سبز ٹہنیاں لیں اور ان کے سروں کی جانب دونوں کی طرف دونوں پر قبروں پر لگا دی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا یہ تار شاخیں جب تک خدا کا ذکر کریں گی امید ہے ان کے قبروں کے عذاب میں تخفیف آ جائے گی۔ اس لیے ہم پھول قبروں پر ڈالتے ہیں کہ پھول بھی تار ہوتی خدا کا ذکر کرتے ہیں، ان کو مرنے والے کو فائدہ پہنچے گا۔ اچھا عجیب معاملہ ہے یار، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے۔ اگر سبز ٹہنیاں لگانے سے قبر والے کو فائدہ پہنچتا ہے تو قرآن پڑھنے سے فائدہ نہیں پہنچے گا یار، سورۃ اخلاص پڑھنے سے فائدہ نہیں پہنچے گا۔ حضور نے فرمایا جو بندہ قبرستان سے گزرے نا، جو میں بھی گزرتا ہوں، بشیر بھٹی کا گھر بھی ہوئی ہے، جن کے گھر ادھر ہیں تو ہر وقت ہمارے سامنے تو ہر وقت قبرستان رہنا چاہیے نا، جو ہر وقت قبرستان کے سامنے رہتے ہیں۔ تو فرمایا جو بندہ 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے، شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کر آئے کہ جو بندہ 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے قبرستان والوں مردوں کو ایصال ثواب کر دے تو مرنے والوں کی تعداد کے مطابق اللہ پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کروا دے۔ میں نے کہا تھا کہ قبرستان کو راستہ نہیں بنانا، قبرستان قبروں کے اوپر نہیں بیٹھنا۔ حضور نے فرمایا قبروں کے اوپر نہ بیٹھا کرو، نہ قبروں والوں کو تم تنگ کرو نہ وہ تمہیں تنگ کریں۔ یا رسول اللہ وہ ہمیں کیا تھا؟ فرمایا وہ تمہارے لیے بد دعا کریں گے۔ اگر تم کسی قبر پر بیٹھو تو قبر والا اندر سے تمہارے لیے بد دعا کر رہا ہے، اس لیے قبرستان قبر کے اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے، وہاں پر تو خدا کا ذکر کرنا چاہیے، یہ گپے لگا رہے ہوتے ہیں۔ قبروں کے اوپر مٹی ڈالنا، مرنے والا جب فوت ہو جاتا ہے تو قبر کے اوپر اس کے اوپر مٹی ڈالنا یہ سنت ہے، جانا بھی ہے تو یہ سنت والا کام کر لیا کرنا۔ قبرستان کو جو اندر کو جو گھاس وغیرہ ہے اس کو نہیں کاٹنا چاہیے کیونکہ وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ ہاں صفائی ستھرائی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اوپر سے کاٹ دے، نیچے سے وہ جس طریقے سے عموماً پارک وغیرہ یا گھاس وغیرہ لگی ہوتی ہے اس کی اور بات ہے، یہ بالکل تلف کر دینا، بالکل ختم کر دینا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اب میں نے آپ نے مجھے یاد کرا دی، میں مسئلہ پڑھنے والا تھا۔ قبرستان میں آگ لے جانا منع ہے، چلے جا کے قبروں کے اوپر آگ جلا دو۔ قبرستان میں آگ لے جانا منع ہے کیونکہ آگ دوزخ سے ہے اور دوزخ سے پناہ مانگنی چاہیے، اس لیے فقہا فرماتے ہیں قبرستان میں آگ لے کر نہ جاتے۔ ہمارے یہاں ایک عجیب رواج ہوتا ہے یار، ہمیں بھی تھوڑا تھوڑا سدھرنا چاہیے، ہم ساری اپنی مرضیاں کرتے ہیں سوری۔ اب قبر تو یہ تھی کہ حضور نے فرمایا قبر کو اتنی اونچی بناؤ جتنی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، تھوڑی سی زمین سے اونچی ہو، ٹبے لائے ہوئے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں
جب قبرستان کہیں جانا پڑ جائے وہ کسی مرنے والے کو دفنانے کے لیے، تو وہ بندے جو زمانے کے جاہل ہیں وہ وہاں باہر جا کر عالم بنے ہوتے، وہ یہی کارو وہاں مولوی صاحب کو کہا مولوی صاحب قرآن پڑھو جی، مولوی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اور یہ لوگ گپے لگا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن سننا فرض ہے۔ اور پھر ستم والا ستم یہ ہے کہ جب دفن کرنے کے بعد دعا کی جاتی ہے تو کچھ بندے وہ بھی چھڑکاؤ کر رہے کارو فلاں، وہ دعا بھی نہیں مانگ رہے ہوتے۔ تو سڈا کتوں رہ گیا نہیں مرنا نہیں، دعا کر لے، اس کے بعد جو تیرا دل کرتا ہے کرتا رہے، دعا تو کر نہیں رہا جس کا فائدہ اسے ہو رہا ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہو مٹی انج کرو فلاں کرو یہ کرو فلاں کرو وہ کرو ٹھیک ہے۔ قبرستان بیٹھے درویش وہ 24 گھنٹے دعا لایا وہ درویش نہیں ہے، وہ درویش ہے، درویش نہیں ہے، درویش اور ہوتا ہے، درویش اور ہوتا ہے۔ درویش وہ ہے جو در در سے مانگنے والا ہے، درویش وہ دور کہتے ہیں موتی کو، جس کے پاس اللہ کی محبت کا خزانہ ہو، جس سے ایک در کا ہو جائے۔ یہ درویش بھی تو بوٹیاں پینے والے ہیں، میں نے دیکھا نا یہاں سے وہ جو ہمارا ادھر جناز گیا اس میں وہ ٹیکے پڑے ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں وہی بات کر رہا تھا، اسی کی طرف لے جا رہا تھا۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر بتیاں اوپر لے جا کر اس کے اوپر آگ ڈال، ظاہر ہے وہ آگ سے جلتی ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے میرا بھی کہ اگر آپ کو خوشبو، وہاں پر خوشبو کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس کے اعمال نیک ہیں تو آپ کو تو کوئی ضرورت نہیں، اندر خوشبوؤں کے ہلے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جو نیک بندہ ہے نا اس کے نیچے جنتی بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اب جنت کی جتنی خوشبوئیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر وہ بیچارہ اندر جل رہا ہے اور آپ جو اوپر موم بتیاں اگربتیاں جلا رہے ہیں تو اگربتی بے فائدہ ہے، اگربتی بے فائدہ ہے۔ اب ہمارے یہاں قبرستان قبروں کے اوپر وہ جو ہے نا وہ کچھ دالیں ڈال دیتے ہیں جی، کوئی چیزیں، اگر تو یہ ہے کہ وہاں پر کوئی کیڑیاں وغیرہ یا کوئی کیڑے وغیرہ ہیں تو وہ چن لیں گے اور ان کے لیے ہو، پھر کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اور صرف اگر اس لیے ہو کہ پتہ نہیں ان کا کیا ذہن ہے، مجھے تو نہیں پتہ، وہاں کیڑی تو ہوتی نہیں، تو یہ بیجا ہے نا، بیجا مال صرف کرنا۔ وہی 1 کلو دال کسی غریب کے گھر پہنچا دو، اس کو مرنے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا، اس بیچارے کی ہانڈی پک جائے گی، اس کی طرف ہم نہیں آتے۔